سورج خم پہ ٹہر جائے گا، حضور آج خم پہ ٹھہر جائیے گا، حضور آج خم پہ ٹہر جائے گا، حضور آج خم پہ ٹہر جائے گا، حضور آج خم پہ صلوات ہے، کچھ آواز نہ پڑھو سارا۔ مینوں پتہ ہے کہ اتنے ذاکرین بھی بیٹھے نے، سریلے لوگ بھی بیٹھے، میرے نالوں ڈھیر سریلے، ٹھیک ہے نا جی، میں تو تہاڈی جُتی نالوں بھی ہولا آدمی ہاں، مگر یہ وے کہ سائیاں دی ثنا کرن واسطے کھلوتا۔ نام مولا قبلہ فرما گئے نے بھی یہ سیت تے ہسدیاں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، چہرے ہسدے ہوئے نظر آنے چاہیے نے، یہ نہیں لگنا چاہیے بھی تمہیں میرے تے غصہ چڑھے۔ حضور آج خم پہ ٹہر جائے گا، حضور آج خم پہ ہاں ٹہر جائے گا، جو ہے آخری کام نپٹائیے گا، حضور آج خم پہ صلوات پڑھو میرے مرشد علی دی ذات بلند۔ آواز قدرت آئی میرا محبوب رسول محمد، سوائے سے کہ ہوگی نہ تبلیغ پوری، سوائے سے کہ ہوگے نہ تبلیغ پورے، نہیں آج میرا ممبر ضروری نہیں، آج میرا وہ ممبر ضروری، پلانوں کا ممبر ہی بنوائیے گا، جاگو نا دوست، ممبر ہی بنوائیے گا، بلا خوف من تو فرمائیے گا۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھو میرے مرشد علی دی ذات بلند۔ جڑے لے ولایت دا اعلان ہویا ہے، ایک صحابی اٹھیا جن نے ایک ترانہ گایا ہے، بخن بخن لکا یا علی انت مولائے کل مومنین و مومناتن۔ شعر ملاحظہ ہو، اس شعر ایک لفظ مغنی اپنے جان پڑھن پہ دسنا گیت گاؤن والے نو یا ترانہ گاؤن والے نو آکھی دے۔ شعر ملاحظہ ہو، جللے انہیں آکھیا ہے بخن بخن، پاک رسول دے پاسے وے کیا دن، جناب مغنی یہاں بھی تو آؤ، جاگنا جاگنے نا جو سن لیا لے ہو، نہ سہمو نہ جھجک نہ اب شرم کھاؤ، نہ سہمو نہ جھجکو نہ اب شرم کھاؤ، بخن کا ترانہ ذرا گائیے گا، بخن توجہ نہ ذرا گائیے گا، مگر بعد میں نہ مکر جائیے گا۔
بس پتر سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات اچھے آواز نہ پڑھو پاکاں دی ذات دے. پھر پڑھا جناب مغل نے جہاں پہ تو نہ سہمو نہ جھجک نہ سہمو نہ جھجکو نہ اب شرم کھاؤ. بخیل کا ترانہ ذرا گائیے گا مگر بعد میں مکر جائیے گا. حضور آج اچھا سلوات اچھے آواز نہ پڑھو سارے مل گئے نے. ایک اپنے ابا جی دا بھی سنا لوں تو انہوں کسی بولو دا صحیح نا قصیدے ہی پڑھنے نے. چلو نیندر تو انہوں بھی آئی ہے میں نو لگتا ہے نہیں تھوڑے انہوں آئی ہے پیچھو پیچھو لگتا ہے میں نو ہے. چلو میں قصیدہ ایک اور پڑھنا. پاک رسول نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا. اس لفظ مولا دے معنی ساڑھے ویرہ نے بھی کیتے نے مگر اسی نہیں آکھ سکتے پہ ٹھیک کیتے نے یا غلط کیتے نے. اسی کون انہیں آکھنا لے مگر جیڑے معنی ساڑھے ذہن اچ نے وہ میں قصیدے دی صورت اچ پیش کر لگا. او دے مولا جے کو خدا بن علی بنا کے ولی بنا کے ہو کل دنیا تو شان بدھاوے. بسم اللہ کرا. جے کو خدا بند میں نو نعرے مران والے قصیدے بھی آؤں دے میں. چوتھی نسل تو ذاکر ہاں. ایک منٹ چاہواں تے تسی اٹھ کے نعرے مارو مگر سانو وہ گلاں نہیں آؤں دیاں جڑیاں آج کل ذاکرین کر رہے ہیں. مولا حسین بادشاہ سانو ساریاں نو سدھے رستے تے لان اور نیک رستے تے لان. اسی مومن دی بھی پہچان کریے سانو سیداں دی بھی پہچان ہوئے سانو عزادار دی بھی پہچان ہوئے اور پاک حسین کرن کے سارے مومنین اور ذاکرین پاک امام زمانہ دے اصل مومن بنن تے سائیاں دے نمازی بنن ماتمی بنن نیک عمال کرن تاکہ سائیں سانو زیارت کرا دیں. تو میں ترہ مصرع چ مولا دے معنی کیتے نے او ہندہ مولا جے کو خدا بند علی بنا کے ولی بنا کے کل دنیا تو شان ودھاوے او ہندہ مولا. اگر تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی تو فرد ثانی جو میں دوسرے معنی کر لگا. او ہندہ مولا قسم خدا دی ہاں قسم خدا دی جیندی شادی خانہ بادی ہو رب محبوب دے گھر کرواوے. تھوڑی اپنی مرضی ہے نا. ایک نعرہ تو مارو نا مرشد علی دے نام دا سارے ملے. اگر اجے بھی سمجھ نہیں آئی تو میں شعر چ گھور مانے کر لگا.
شیر ملاحظہ نے دے حسین اپنی کسے کتاب چو نہیں، اہل سنت دی معتبر کتاب سوائے کے مورکہ چو میں شیر پڑھ رہا. شیر ملاحظہ جے جناب نوح تائی بھائی سمجھ نہیں آئی آ سمجھاوا، جے جناب نوح تائی بھائی سمجھ نہیں آئی آ سمجھانا، جے سوائے کے مہر کتے کو کہنی پڑھائی آ میں پڑھاوا، جے سوائے کے مورکھتے کو کہنی پڑھائی توجہ میں پڑھاوا. خمے غدیر ہوتے حاجیاں دے سامنے، لکھ سوا لکھ صحابیاں دے سامنے، اپنی خلافت نالے ولایت حضرت عمر کلو منواوے. سبحان اللہ. اس تو بھی قیمتی شعر اگر اجے بھی سمجھ نہیں آئی آتے نو اگلے شعر میں پھر سمجھ دوں آما دسا بھی مولا کس نو آدن. شعر ملاحظہ جو فرشتے جنات انسانات کرے حکومت، جو فرشتے جنات انسانات کرے حکومت، جیڑا ساری زمینات اسمانات کرے حکومت، جیڑا ساری زمینات اسمانات کرے حکومت، دیوا ثبوت